کہ وہ نہانے میں کیوں انہوں نے 2 گھنٹے لگائے اور پاؤڈر لگانے میں 1 گھنٹہ کیوں لگایا؟ ریالٹی بیسڈ گفتگو آج ہوگی. پہلے مجھے اس کا بتائیں، وہ لوٹی ہوئی رقم دی ہے نا؟ دیکھیں اب لوٹی ہوئی رقم کا مجھے کیا پتا. جس کا نام آ رہا تھا بزدار کے متبادل کے طور پہ، وہ اریسٹ کیوں ہو رہا تھا؟ عثمان بزدار تو ان لوگوں میں سے تھے جو مجھے خود کو اچھا نہیں سمجھتے تھے. سب باتیں آپ کر رہے ہیں، آپ جو بات میں نے کی ہے اس کا جواب نہیں دے رہے. اب اس بات کا میں کیا جواب. آپ سچ بول رہے ہیں کہ آپ پی ٹی آئی والوں سے ڈر رہے ہیں. ان کو لائرز کی ضرورت تھی نا. آپ کا تو اپنا بیٹا وکیل ہے نا، عدالت میں آپ کا لیڈر ہے، لائرز آپ ان کے سارے پارلیمنٹ میں ہیں. یہ جب نیب والا کیس ہوا تو یہ شروع ہوا اربوں روپیوں سے. سلام ہے آپ لوگوں کو، ڈرامہ آپ لوگوں سے اچھا کوئی نہیں کرتا. تھوڑا سا ڈرامہ ہے. خان صاحب یہ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ مجھے اپنا طوطا مینا کی کہانیاں کیوں سنا رہے ہیں؟ پارٹی چینج کرنی ہے. ہاں فون کال پہ اگلے کو کہہ دیتے ہیں اسمبلی توڑ دو، تو پھر جاتے کیوں ان پارلیمنٹس میں آپ لوگ؟ انشاءاللہ. یہ نہیں، انشاءاللہ نہیں. آپ ذرا اپنے اوپر آئیں. السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں MLYT. میرا نام مبشر لقمان ہے. اور کچھ دن پہلے بڑا رنگ پڑ گیا پاکستان کی سیاست میں جب سبطین خان جو اس وقت اسمبلی کے آپ سمجھے اسپیکر تھے پنجاب اسمبلی کے، انہوں نے ان کے متعلق کچھ باتیں سامنے آئیں. کچھ ہمیں پتہ چلا کہ جی وہ آنا نہیں چاہ رہے تھے، اسمبلی کا اجلاس نہیں بلانا چاہ رہے تھے، اور پھر انہوں نے نہانے میں 2 گھنٹے لگا لیے، پھر پاؤڈر لگانے میں 1 گھنٹہ لگایا انہوں نے، پھر اس کے بعد اور لوگ ان کو ملنے آ گئے. پھر بتایا گیا، جیسے ہمارے دوست مزمل نے بتایا، سور وردی نے، کہ ان کو زبردستی ان کے ساتھ کی گئی. اینٹی کرپشن والوں کو ان کے پاس بھیجا گیا، ان کو کہا گیا کہ آئیں اور یہ حلف برداری کی تقریب کریں. بہرحال وہ ہو گیا، سب کچھ ہو گیا، خوش اسلوبی سے ہو گیا. سبطین خان صاحب سے میرا ایک تعلق پرانا بھی ہے، اور کیونکہ پی ٹی آئی کے بڑے لوگ ہیں، ایک وہ نہیں ہے، بہت لوگ ہیں جن کے ساتھ میرا بڑا یارانہ ہے اور رہا بھی ہے. اور بات یہ ہے کہ ان کو میں نے آج ریکویسٹ کی کہ وہ آئیں میری طرف اور ہمیں بتائیں کہ وہ نہانے میں کیوں انہوں نے 2 گھنٹے لگائے اور پاؤڈر لگانے میں 1 گھنٹہ کیوں لگایا. خان صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. یہ آپ کب سے، آپ نوجوان آدمی باتھ روم میں ٹائم لگاتا ہے، آپ نے کب سے اتنا ٹائم لگانا شروع کر دیا؟ پہلی بات تو یہ ہے مبشر بھائی کہ آپ کے ساتھ بڑا پرانا تعلق ہے اور بڑی ریالٹی بیسڈ گفتگو آج ہوگی. یہ جو سور وردی صاحب ہیں، اف آئی ایم ناٹ رانگ، انہوں نے کہا کہ وہ 20 منٹ تک نہا رہے تھے اور اس کے بعد وہ خوشبوئیں لگا رہے تھے. اب بات یہ ہے کہ آپ 10 منٹ میں نہائیں یا 20 منٹ میں نہائیں، یہ بڑا پرائیویٹ سا ایک میٹر ہے. تو سور وردی صاحب کو تو اس کی پریشانی نہیں ہونی چاہیے. اور اگر میں کوئی پرفیوم یا خوشبو یا کوئی لگاتا ہوں تو اسلام میں بھی صفائی جو ہے وہ نصف ایمان ہے. جب ٹائم لگا، آپ 8 بجے لگا لیتے صبح کو، آپ ذرا پہلے ہو جاتے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ میری وجہ سے ڈیلے نہیں ہوا. میں اس وقت اسپیکر ہاؤس میں رہ رہا تھا اور ہارڈلی 5 سے 7 منٹ لگتے تھے اسمبلی تک. میں پل پل کی خبریں لے رہا تھا کہ اس وقت کیا پوزیشن ہے. PMLN والے آئے ہوئے تھے اور جو PTI بیکڈ سنی اتحاد والے، تحریک سنی اتحاد والے سمجھے ہمارے کینڈیڈیٹس، وہ ابھی MPs نہیں آئے ہوئے تھے. میں ڈیلے اس وجہ سے کر رہا تھا کہ میں پورا موقع دوں کہ PTI والے بھی آ جائیں تو اس وقت میں جاؤں اور اس وقت میں اوتھ لوں. جب مجھے پتہ چلا کہ PTI والے لوگوں سے میں نے رابطہ کیا، تقریباً انہوں نے کہا کہ ہم 95 to 100 لوگ پہنچ گئے. میں نے 1 منٹ دیر نہیں کی. آئی واز جسٹ ویٹنگ فار دیم کہ یک طرفہ نہ ہو. تو میں ہاؤس میں چلا گیا اور ہاؤس میں جا کے ہم نے نہ آتے، فرض کریں تو جو آئے تھے لوگ ان کا اوتھ ہو جاتا نا. آپ PTI والوں کی وجہ سے کیوں لیٹ کر رہے تھے؟ میرا اپنی جو خواہش تھی، دیکھیں میں کسٹوڈین آف دا ہاؤس تھا، میں اسپیکر تھا، میری خواہش تھی کہ میں یونینیمسلی سب کو لے کر چلوں. بھی تو تھے نا، آپ PTI والوں کا ویٹ کر رہے تھے، پنجاب اسمبلی کے ممبرز کو تو نہیں ویٹ کر رہے تھے. جی میں بالکل، یہ آپ کی بات ٹھیک ہے، بٹ ان کو تو جلدی تھی نا اس دن. PMLN والوں کو، ان کو تو نظر آ رہا تھا کہ آج اوتھ ہوگا، اس کے بعد کل ہمارا الیکشن ہوگا، پرسوں ہماری CM آ جائیں گی. ٹھیک ہے، یہ ان کا رائٹ تھا، ان کی میجورٹی تھی، بٹ میں نے ڈیلے PTI والوں کی وجہ سے کیا. یہ سچ ہے. PTI والوں نے بڑا اچھا صلاح دیا آپ کو اس کا. انہوں نے تو آپ کو اب برا بھلا کہنا شروع ہو گئے ہیں اور وہ ہر جگہ ٹرولنگ ہو رہی ہے. آپ کو تو ٹکٹ نہیں دیا تھا انہوں نے الیکشن میں لڑنے کا. عمران خان میں نے سنا خود آپ کے خلاف ہو گئے تھے. یہ بڑا انٹرسٹنگ آپ کا ہے. ایک تو ہمارا PTI کا جو سوشل میڈیا ہے یہ کسی کے بھی کنٹرول میں نہیں ہے، اور اس پہ چیئرمین خود بھی کہا کرتے تھے کہ جو مجھے نہیں چھوڑتے
تو یہ کسی اور کو کیا چھوڑیں گے. لیکن آپ دیکھیں ہم نے پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا کی وجہ سے انڈر پریشر آ کے تو کام نہیں کرنا تھا, ہم نے قانون قاعدے کو بھی دیکھنا تھا, پی ٹی آئی کے لیے جو ہمدردی ہے اس کو بھی ذہن میں رکھتے ہوئے. بٹ اب آپ یہ دیکھیں کہ جب اوتھ ہو گیا, الیکشن ہو گئے, تو سب سے پہلے رانا آفتاب جو اس وقت ہمارے پارلیمنٹری لیڈر تھے, انہوں نے سٹینڈنگ اوویشن دیا. وہ کھڑے ہو کے انہوں نے شکریہ ادا کیا کہ جس گریسفل طریقے سے سبطین خان آپ نے ہاؤس کو کنڈکٹ کیا ہے اور جس ماحول میں آپ نے سب کو ساتھ لے کر چلیں, وی آر تھینکفل. اور اس کے بعد ملک احمد خان جو ہیں, جو اب سپیکر ہیں, انہوں نے نون کی طرف سے بھی ہلکے پھلکے وہ کیا کہتے ہیں بادل ناخواستہ اس طریقے سے تعریف کی. میں ان کا بھی مشکور ہوں, لیکن وہ جو ایک دل والی تعریف ہوتی ہے, ملک تو اپنا ملک احمد دل سے کرتا ہے جب بھی کرتا ہے, میں اس کو جانتا ہوں. اور انہوں نے بھی کی, وہ بولتا تھوڑا ہے, تھوڑا بولتے ہیں, بٹ رانا آفتاب کے میں آپ کو ورڈز سناؤں گا, آپ کو دل میں خوشی ہوگی. چلیں اچھی بات ہے, لیکن آپ کو والا پی ٹی آئی مسئلہ نے ٹکٹ نہیں دیا. ہاں جی. اب ٹکٹ پہ دیکھیں, میں بڑے افسوس سے یہ بات کرتا ہوں کہ عمران خان اندر ہیں. عمران خان کو پتہ ہے کہ سبطین جتنا عرصہ سپیکر رہے, پارٹی کو جہاں جہاں سبطین خان کی ضرورت پڑی, میں نے مثال میں دے رہا ہوں, میں نے مبشر بھائی آپ کو پیچھے کر دیا, یہ اپنے بیٹے اکبر علی اکبر کو پیچھے کر دیا, میں مثال دے رہا ہوں. پارٹی کو پیچھے نہیں کیا, چاہے وہ ووٹ آف کانفیڈنس کا وقت تھا, پرویز الہی کا وقت تھا, پارٹی کے فیصلوں کو اوپر ڈٹ کے کھڑے رہے. کچھ اور اس طرح کی باتیں تھیں جہاں عمران خان نے کہا کہ نہیں آپ سبطین کو یہ باتیں کہو, سبطین نے وہ نبھائیں, وہ ریکارڈ پہ ہیں, وہ عمران خان کو پتہ ہے, وہ سبطین خان کو پتہ ہے. اس وقت بدقسمتی کہیں یا خوش قسمتی کہیں کہ ہماری پارٹی تھوڑی سی ڈسلوکیٹ. ابھی میں آپ کو ایک نئی بات بتاتا ہوں کہ سپیکر کے الیکشن سے 5 دن پہلے میں نے بیرسٹر عمیر کو فون کیا, جو ہمارے اب ایم این اے بھی ہیں فرام میاں والی. میں نے ان کو کہا, میں نے کہا بھائی یہ سپیکر ہاؤس آپ کا ہے, یہ پی ٹی آئی کا ہے, آپ وہ لوگ اپنی پارلیمنٹری میٹنگز کر رہے ہیں, آپ سپیکر ہاؤس میں پارلیمنٹری میٹنگز کریں, ڈنر دینا پڑے گا, لنچ دینا پڑے گا, میں نے کوئی گورنمنٹ کا پیسہ تو نہیں لگانا, میں نے اپنی جیب سے لگانا ہے نا. تو ہی واز ویری ہیپی آن دس, اینڈ ہی سیڈ سب باتیں آپ کر رہے ہیں, آپ جو بات میں نے کی ہے اس کا جواب نہیں دے رہے. لیکن میں ایک بات ناظرین کو بتا دوں, یہ جس عمیر کا ذکر کر رہے ہیں جو اب ایم این اے ہیں, یہ عمیر صاحب جو تھے 2-4 لوگوں کے ساتھ مل کر عمران خان کو جیل میں ملنے گئے, اور جب یہ ان کو جیل میں ملنے گئے تو عمران خان نے پہلا سوال جو ان کو پوچھا وہ کہا عثمان کا کیا حال ہے, وچ از عثمان بزدار. یعنی ابھی تک قیدی نمبر 804 کو کوئی اپنی پارٹی میں اس کو پیارا نہیں ہے سوائے عثمان بزدار کے. گو وہ اس کو دھوکہ دے کے چھوڑ کر چلا گیا کیونکہ اس کے پاس پوری لوٹی ہوئی رقم موجود ہے چیئرمین کی. کیوں جی خان صاحب؟ اس بارے میں تو مجھے پتہ نہیں. عمیر نیازی کی بات تو پتہ ہے آپ کو, جو گیا تھا ملنے اور اس کو ہاں جی, یہ عمیر بیرسٹر عمیر نے میرے سامنے بھی کہا کہ چیئرمین نے اگر کسی کا پوچھا ہے تو وہ پوچھا ہے کہ عثمان کا کیا حال ہے. پہلے میں اپنی ٹکٹ اس کا بتائیں, وہ لوٹی ہوئی رقم دی ہے نا. دیکھیں اب لوٹی ہوئی رقم کا مجھے کیا پتا. اب عثمان بزدار تو ان لوگوں میں سے تھے جو مجھے خود کو اچھا نہیں سمجھتے تھے. میں تو ایز پروونشل منسٹر ان سے 3 مہینے ٹائم مانگتے تھے, پھر دیتے تھے. اس وقت اصل میں ایک پرابلم یہ آ گئی کہ میں نے 1-2 دفعہ کوشش کی ہوم ڈپارٹمنٹ کے ذریعے, تو مجھے کہا گیا کہ چیئرمین کو صرف وہ لوگ مل سکتے ہیں یا فیملی اینڈ یا لائرز. تو میں نہ فیملی میں آتا ہوں نہ میں وکلاء میں آتا ہوں, مجھے نہیں ملنے دیا. پھر میں انشاءاللہ ٹرائی کروں گا. اور چیئرمین کو جو جا کے بریفنگ دی گئی, آپ کو پتہ ہے پارٹی پولیٹیکل پارٹیز میں مبشر بھائی لیگ پولنگز بڑی ہوتی ہیں, جیل بھی کاٹی, نیب والا دور بھی آپ کو یاد ہے, 3.5 مہینے بے گناہ. آپ کو ٹکٹ نہیں ملا؟ ٹکٹ نہیں ملا. میں اسی بات پہ آ رہا ہوں. یہ جو کچھ اس طرح کے لوگ تھے جو یہ سوچ رہے تھے کہ میاں والی میں سبطین خان پہ بہت زیادہ ٹرسٹ ہونے لگ گیا ہے, انہوں نے جا کے چیئرمین کو جو بھی کان میں باتیں کی, جو بھی مس گائیڈ کیا, چیئرمین نے ٹکٹ نہ دیا. اور اس ٹکٹ کو میں آگے بڑھاؤں گا مبشر صاحب, کہ جہاں لاکھ اور 50 ہزار اور 80 ہزار سے لوگ جیتے ہیں میاں والی میں, جس کو میرے حلقے میں ٹکٹ دیا
وہ 8,100 ووٹ سے جیتا ہے، میرے نہ لڑنے کے باوجود، میری فل سپورٹ کے باوجود۔ وہ کیا وجوہات تھیں کہ آپ کو ٹکٹ نہیں دیا؟ مجھے لگتا ہے کہ چیئرمین کو مس گائیڈ کیا ہے، کہ شاید سبطین خان کمپرومائزڈ ہو گئے۔ اچھا چلیں اس پہ بعد میں آتے ہیں، چلیں آگے آتے ہیں۔ جی، الیکشنز ہوئے 2018 کے اور آپ لوگ جیت گئے، اور اس کے 5 دن کے بعد میری اور آپ کی ایک ملاقات ہوئی۔ آج آپ کو میں یاد کرا رہا ہوں، اب آپ یاد کریے گا، جاک ڈاؤن دا میموری۔ جی، آپ کا نام بڑا ہاٹ فیوریٹ تھا، آپ کو لوگوں نے کہا، آپ نے کہا مبشر بھائی دعا کریے گا، پھر میرا نام سی ایم کے لیے آ رہا ہے۔ جی، تو میں نے آپ کو کہا کہ میرے سے اسٹیمپ پیپر پہ لکھوا لیں، آپ سی ایم نہیں بنیں گے۔ جی، آپ نے کہا وہ کیوں؟ میں نے کہا 2 ریزنز ہیں، ایک تو یہ کہ آپ بھی میاں والی کے پرائم منسٹر اور چیف منسٹر ایک جگہ کے نہیں ہو سکتے۔ اور دوسری بات ہے کہ اس وقت تک عمران خان نے مجھے بتا دیا تھا کہ ان کا چیف منسٹر کون ہے۔ بہرحال انہوں نے بزدار کا نہیں بتایا تھا، ٹھیک ہے، انہوں نے مجھے یاسر کا کہا تھا، چکوال والے آپ کے یاسر اوکے، کا، کہ راجہ یہ یاسر، نہیں راجہ نہیں، جی جی، وہی راجہ راجہ یاسر، ہاں، ینگ، انہوں کا بڑا ینگ ہے، ایچ ہے، یہ میں اس وقت امریکہ تک نہیں کا پڑھا جانتا ہوا تھا، ہے، ٹھیک، لیکن یہ بھی کسی کو بتانا نہیں۔ تو میں نے آپ کو نام نہیں بتایا تھا راجہ یاسر کا، لیکن تو میں نے آپ کو یہ گارنٹی دی تھی کہ آپ نہیں بن رہے۔ دوسری بار آپ پنجاب میں وزیر تھے، اور بڑے دھانسو کے وزیر تھے، آپ کی حکومت تھی اور سارے آپ لوگ دندناتے پھر رہے تھے۔ میں نے آپ کو ریکویسٹ کی کہ میرے گھر آئیں، آپ آئے، اور میں نے آپ کو کہا کہ آپ کچھ عرصے میں گرفتار ہونے والے ہیں، اور آپ بڑا ہنسے۔ آپ نے کہا میں نے کیوں گرفتار ہونا؟ اور میں نے آپ کو کیس بتایا، آپ نے کہا یہ تو کیس ہی جھوٹا ہے۔ تو میں نے کہا یہ مجھے بھی پتا ہے، لیکن آپ گرفتار ہو رہے ہیں اور اتنے مہینے کے لیے آپ اندر جائیں گے۔ یہ دونوں باتوں کی تصدیق کر دیں، پھر میں تیسری بات کروں۔ جی، پہلی بات جو چیف منسٹر والی آپ کر رہے ہیں، یہ بالکل آپ کی اور میری بات ہوئی تھی، آئی اسٹل ریمبر، لیکن دیکھیں نا، اس کی تہ میں جائیں کہ میرا نام چیف منسٹر کے لیے کیوں کسی نے اٹھایا، ظلم تو میرے ساتھ کیا۔ تو جو مجھے پتا چلا کہ یہ نام بنی گالا میں ہی اٹھایا گیا اور بنی گالا میں ہی ختم ہو گیا، بلیو می، مجھے کوئی پتہ نہیں، نہ میں چیف منسٹر بننے میں خواہش مند تھا۔ ہاں، اگر میں خواہش مند ہوتا میں کہیں لابی کرتا۔ انشاءاللہ چیئرمین صاحب باہر آ جائیں گے، چیئرمین صاحب ہی بتا دیں کہ سبطین خان نے کسی کو ریکویسٹ کی ہو کہ یار خدا کے لیے مجھے چیف منسٹر کے لیے پروپوز کرو، بالکل نہیں۔ اور میں آپ کی بات کو آگے بڑھاؤں گا، راجہ یاسر کو تو مجھے کسی نے کہا کہ موٹر وے سے جب وہ اترے بلکہ سر سے فور چکوال، تو ان کو پولیس اسکارٹ وغیرہ اور وہ جو ایک پروٹوکول ہوتا ہے سی ایم والا، ایک رات کے لیے شاید وہ بھی ہو گیا تھا۔ ان کا نام بڑا سیریسلی کنسیڈر ہو رہا تھا، لیکن بیچ میں پھر عثمان بزدار صاحب آ گئے۔ سو میں تو انٹرسٹڈ نہیں تھا، بنی گالا والوں نے خود میرا نام اٹھایا اور الٹا مجھے پھنسا دیا۔ اب آ جائیں آپ گرفتاری، بالکل آپ کا ڈی ایچ اے والا آفس تھا، اوپر والی سٹوری پہ اسٹیئرز چڑھ کے اوپر والی سٹوری پہ ہم بیٹھے تھے۔ آپ نے مجھے کہا تھا، یہ وی لاگ والے بھی آپ تب یہ سٹارٹ کر چکے تھے، بٹ دیٹ واز آف دا ریکارڈ۔ آپ نے مجھے کہا تھا کہ آپ تقریباً 2.5-3 مہینے بعد اریسٹ ہوں گے اور 3-4 مہینے کے لیے آپ کو اندر رکھا جائے گا۔ میرے لیے بڑی شاکنگ اور سٹرائکنگ نیوز تھی۔ تو میں نے کہا مبشر صاحب مجھے کیوں رکھا جائے گا، میں نے کیا کیا ہے؟ آپ نے کہا کہ آپ نے کچھ کیا ہے، آپ نے کچھ نہیں کیا، آپ کچھ کر سکتے ہیں تو کر لیں، آپ 2.5-3 مہینے تک اندر جا رہے ہیں۔ میں نے اس وقت آپ کی بات کو لائٹلی لیا۔ اب جب میں جیل سے نکل کے باہر آیا تو مجھے فیل ہوتا ہے کہ مجھے امیجیٹلی ہائی کورٹ سے رجوع کرنا چاہیے تھا، مجھے اس بات کو لائٹلی نہیں لینا چاہیے تھا، اور اس کا پھر یہ خمیازہ بھگتا کہ جون، جولائی، اگست، سپٹمبر میں جا کے میری ضمانت ہوئی۔ ہر وہ شخص جس کا نام آ رہا تھا بزدار کے متبادل کے طور پہ، وہ اریسٹ کیوں ہو رہا تھا؟ اب اس بات کا میں کیا جواب دوں؟ میرا خیال ہے کیا آپ کے چیئرمین خیال صاحب میں چیئرمین صاحب اتنے بزدار بے وقوف ہیں کہ وہ ان کو نہیں پالیٹکس نظر آ رہی؟ کہنے کو تو اتنے سیانے ہیں، اتنے سمجھدار ہیں۔ کیا آپ ابھی بھی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کی مرضی کے بغیر ہو رہا تھا سب کچھ، کہ علیم خان ہو، سبطین خان ہو، کوئی اور ہو، جہانگیر ترین کے اوپر پرچے ہوں، اس کی بیٹی پہ پرچے ہوں، اس کی بہو پہ پرچے ہوں، اس کی بیوی پہ پرچے ہوں، یہ عمران خان کی مرضی کے بغیر ہو رہا تھا؟
جب مونس الہی کو اس نے نہیں بنانا تھا اس نے نہیں بنانا تھا، جب اس کو ضرورت پڑ گئی پرویز الہی کی تو مونس الہی وزیر بھی بن گیا، آنکھ کا تارا بھی بن گیا. آپ لوگوں کو ابھی تک سمجھ نہیں آتی یہ باتیں. آپ کا ایک اپنا ویو پوائنٹ ہے، میرا اپنا ویو پوائنٹ ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ مشکل حالات میں عمران خان کے ڈیسیجنز ٹھیک ہوتے ہیں. اب وہ صرف یہ بات کرتے تھے اور ان کے مائنڈ میں یہ بات تھی، ناٹ فار می، ABCD کوئی بھی وزیر اعلیٰ اگر یہاں چینج ہوتا ہے تو اس میں یہ سارا سسٹم ڈسلوکیٹ ہو جائے گا. عمران خان ایک نہایت ذہین انسان ہے. دیکھیں انہوں نے آپ سچ بول رہے ہیں کہ آپ PTI والوں سے ڈر رہے ہیں؟ مجھے یہ بتا. بلیو می، میں PTI سے بالکل نہیں ڈر رہا. مجھے لگ رہا ہے نہیں، میں PTI والوں سے اس لیے نہیں ڈر رہا کہ سوشل میڈیا پہ جو انہوں نے کرنا ہے وہ بے شک کر لیں، بے شک کر لیں. میں تو ان کو کھلی دعوت دے رہا ہوں، کریں. بٹ ایک ریالٹی بیسڈ جو بات ہے، دیکھیں جس طرح انہوں نے بینگ پرائم منسٹر، چاہے وہ 4.25 سال تھے یا 3.5 سال تھے، جس طرح انہوں نے قوم کو موبلائز کیا، میں کہوں گا وہ بہت انٹیلیجنٹ ہیں اس وجہ سے کہ 3.5-4 سال میں انہوں نے قوم کو موبلائز کیا. اس کے بعد آنریبل عدلیہ کے جو فیصلے آئے، بیٹ لے لو، پارٹی کے الیکشنز کو تسلیم نہیں کرتے، کوئی مبشر صاحب لیمپ پہ الیکشن لڑ رہا ہے، کوئی ٹیبل پہ الیکشن لڑ رہا ہے، اور پھر بھی عوام نے جس طریقے سے ان کو ووٹ دیا. دیکھیں اس چیز کو مانے نا کہ ہماری پارلیمنٹری ڈیموکریسی خان صاحب یہاں پہ وہ دیپکا پڈونے کو جانتے ہیں آپ؟ ہاں جی، انڈیا کی ایکٹر، آپ کو پسند بھی ہوگی اپنا. نہیں میں تھوڑا والی والوں کو سانولے رنگ کی عورتیں اچھی لگتی ہیں. وہ اگر دیپکا پڈونے ادھر آ جائے نا تو آپ ساروں کو لوگ بھول جائیں گے، اس کے پیچھے لگ جائیں گے. تو یہ پاپولیرٹی کا کیا مطلب ہے؟ پاپولیرٹی یعنی وہ تو گمراہ کن پاپولیرٹی ہے نا. یہ پاپولیرٹی کا یہ مطلب ہے کہ عمران خان نے بینگ پرائم منسٹر جس طرح انہوں نے پبلک گیدرنگز کو ایڈریس کیا. میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ جس طرح عمران خان نے بینگ پرائم منسٹر اپنی پارٹی کے لوگوں کے ساتھ کیا وہ ذہانت تھی یا ان کی نارسسزم تھا یا کوئی اور بیماری تھی دماغ کی؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ چاہتے تھے کہ قوم کو موبلائز کریں. الیکٹیبلز سے ہمارے فارمر PM صاحب ہمیشہ تھوڑا سا کھچ کھاتے تھے الیکٹیبل سے. آپ نے کب جوائن کی PTI؟ میں نے 11 میں، 10 تھی یا 11 میں نا. 11 میں. تو آپ فوزیہ قصوری سے زیادہ لوئل تھے، نہیں، آپ اکبر بابر سے زیادہ قریب تھے، آپ عاشق قریشی سے زیادہ آپ نے کام کیا تھا اور فنڈ ریاض قریشی، عاشق قریشی، آپ نے ان ساروں سے زیادہ کچھ کیا تھا. ان میں سے ایک بھی ان میں سے وہ جو ہے آپ کے یعنی عمران کے قریب نہیں ہے، اور آپ لوگ قریب ہو گئے اور پھر اس کے بعد آپ لوگ دور ہو گئے، اور آپ میں سے ایک بھی قریب نہیں ہے. جو پیراشوٹرز تھے وہ قریب ہو گئے ہیں، اب پھر وہ پیراشوٹرز بھی فارغ ہو گئے اور ان کی جگہ اب نئے لوگ آ گئے جو پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں. ٹھیک ہے نا، وہ لوگ قریب ہو گئے. آپ کے خیال میں اس آدمی کا ذہن جو ہے وہ واقعی ذہین ہے؟ دیکھیں اس وقت ان کو لائرز کی ضرورت تھی نا، تو اس وقت آپ نے دیکھا کہ کیس کہاں ہے؟ آپ کا تو اپنا بیٹا وکیل ہے نا. مجھے بتائیں نا، عمران خان کا لائر جو ہے کون سا لائر ہے جو عدالت میں کیس لڑ رہا ہے؟ وہ ٹک ٹاک پہ لڑ رہا ہے، فیس بک پہ لڑ رہا ہے. عدالت میں کون سا کیس لڑا ہے؟ عدالت میں آپ کا لیڈر ہے، لائرز آپ ان کے سارے پارلیمنٹ میں ہیں. یہ کیا بات کر رہے ہیں خان صاحب؟ لائرز کو ایسے پارلیمنٹ کے بجائے عدالت میں توجہ دینی چاہیے اگر ان کو چیئرمین کے ساتھ سمپتیز ہیں. ابھی آپ یہ دیکھیں کہ ہم نے تو اس کا مطلب ہے کہ نہیں ہے. نہیں، آپ کی بات کی جواب میں کہہ رہا ہوں، آپ تائید یہ کر رہے ہیں کہ میں تائید نہیں کر رہا. نہیں، میں تائید نہیں کر رہا. میں کہہ رہا ہوں پارلیمنٹ پہ توجہ تھوڑی دیں، دل ہے کہ مانتا نہیں ہے. ٹک ٹاک پہ توجہ تھوڑی دیں، کیسز پہ توجہ. اور ہمارے پاس بڑے مشہور لائرز ہیں، اور ہم نے تو اب یہ دیکھیں کہ ہم نے تو 9 مئی کے پرچے اپنے پہ، میرے بیٹے پہ پرچے ہوئے. پرابلم پتہ ہے کیا ہے؟ ہاں جی، آپ کے بیٹے نے تو پولیس والے سے 11,000 روپے چھینے تھے، اس کی پستول 16,000. یہ دیکھیں 16,000. سبطین خان یعنی کا اس کو کیوں اس نے چھینے 16,000؟ ایک موبائل فون چھین لیا اس نے. ویسے یہ ظلم کیا؟ ویسے ظلم میں آپ کا بیٹے کو تربیت کیسی کی آپ نے؟ 16,000 اور ایک موبائل. بہت کیوں اپنا کیا؟ بس یہ زیادتی ہے. کہتا پرچہ تو اچھا ڈال دو، کوئی بحث چوری کا تو ڈال دو. اچھا، میری پرچے سے مجھے خیال آ گیا، میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ بات بتاؤں. یہ جب نیب والا کیس ہوا تو یہ شروع ہوا اربوں روپے سے.
پھر یہ آ گیا کروڑوں پہ، پھر یہ آ گیا لاکھوں پہ. ایک دن پرائم منسٹر، فارمر پرائم منسٹر عمران خان آئے ہوئے تھے 7 کلب روڈ پہ. میں نے ٹائم لے کے میں ملا، اور بالکل میں آن ایئر یہ بات کہہ رہا ہوں. میں ان کو ملا، میں نے کہا سر یہ اربوں سے کروڑوں پہ، کروڑوں سے لاکھوں پہ، اور 10 لاکھ روپے کا میرے پہ ریفرنس بنا رہے ہیں، 10 lakhs کا. میں نے کہا سر 10 لاکھ روپیہ تو مہینے کی میرے ملازمین کی تنخواہ ہے، میرے آپ رجسٹر چیک کر لیں. یہ شہزاد اکبر صاحب، میں نے کہا سر باہر بیٹھے ہیں وہ ایریا میں، تو آپ ان کو بلوائیں. تو خان صاحب نے کہا عثمان بزدار صاحب کو کہ شہزاد کو اندر بھیجو. عثمان صاحب باہر چلے گئے، شہزاد اکبر اندر آ گئے. میں اور شہزاد اکبر صاحب یوں بیٹھے تھے، بڑی ٹیبل تھی، ہمارے فارمر پرائم منسٹر صاحب اور ہمارے لیڈر وہ پرلی سائڈ پہ بیٹھے تھے. تو انہوں نے کہا یار یہ سبطین کا کیا ایشو ہے؟ تو شہزاد اکبر صاحب کہتے ہیں سر سبطین خان کے ساتھ ہوئی تو زیادتی ہے. تو میں نے کہا کہ سر آپ کے جو شہزاد سلیم صاحب تھے، if I'm not wrong، جو پنجاب کے تھے، ان کو میں کسی دوست کے ذریعے ملا. یس، ان کو میں کسی دوست سے ملا تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی، اب چونکہ ہم نے آپ کو اریسٹ پہلے کر لیا ہے تو اب ہماری مجبوری ہے، ہم آپ پہ ریفرنس بنائیں گے. اگر پہلے اریسٹ نہ کرتے تو ریفرنس نہ بناتے. تو 10 لاکھ کا. تو میں نے ان کو کہا، میں نے کہا دیکھیں 6 فٹ نیچے بھی جانا ہے قبر میں، اللہ کے خوف سے ڈرے. 10 لاکھ روپے میرے ملازمین کی مہینے کی تنخواہ ہے. آئی تھاٹ کہ وہ اس بات کے بعد ریفرنس نہیں بنائیں گے. جب 4 دن کے بعد مجھے پتا چلا تو انہوں نے 10 لاکھ کے بجائے 20 لاکھ کا بنا دیا. یہ 10 لاکھ میری اپنی زبان کی وجہ سے. مجھے ساری بات سنتے پتہ کیا لگ رہا ہے، آپ لوگ پتہ نہیں کب سے سیاستیں کر رہی ہیں، اتنے ذہین لوگ ہیں ماشاءاللہ. لیکن عثمان بزدار آیا، تحصیل ناظم سے چیف منسٹر بنا، اس کے بعد اس کے لاٹریاں نکل آئیں، اس نے اربوں کھا بھی لیا، بنا بھی لیا. وہ پنکی بھی اور وہ فرا بھی اور گجو ماتا اور وہ سارے اس کے ساتھ مل کے. اس کے بعد وہ پورا اس نے ٹینیور پورا کیا. اور اس کے بعد جناب جب وہ ہٹے تو اس کے بڑے آرام سے انہوں نے ایک اپنا پارٹی کو چھوڑا، خیر آباد کا، جو کیسز تھے چپ کر کے آرام سے جا کے عدالتوں میں ختم بھی کراتے رہے. کوئی اس آدمی کا نام بھی نہیں لے رہا بالکل ٹھیک، جس نے اصل حکومت کی ہے 5 سال اس صوبے پہ، اور آپ لوگ دوڑتے پھر رہے ہیں. یار آپ اپنے آپ کو کیوں سیاستدان کہتے ہیں؟ بالکل اس بات پہ ہم سیاستدان فیلیور والی سائڈ پہ زیادہ ہیں، ناکام سیاستدان ہیں. اور بزدار صاحب بالکل اس سینس میں کامیاب ہیں، اور انہوں نے شمولیت بھی اسی وقت کی تھی جب پارٹی کے میرا خیال ہے ٹکٹ سے کچھ چند دن پہلے. جی، اور وہ تو سی پہلے ایم شہباز شریف کے ٹکٹ پہ تھے، سی ایم بن گئے. پچھلی دفعہ وہ شہباز شریف کی ٹکٹ پہ ہارے تھے. اور بٹ ہر کسی کا اپنا مقدر ہے. محمود خان بھی، محمود خان گئے، ٹھیک ہے گئے. اور ہم ان لوگوں میں سے ہیں کہ ساری باتوں کے باوجود آج تک پریس کانفرنس، الیکشن چھوڑ دیا، پریس کانفرنس نہیں کی کہ ہم پی ٹی آئی کو چھوڑ دیں. پھر ہم نالائق سے سلام ہے آپ لوگوں کو. ڈرامہ آپ لوگوں سے اچھا کوئی نہیں کرتا. جو جیل جاتا ہے وہ نہ شیو کرتا ہے نہ بال کٹاتا ہے. آپ کو ملتا تھا، نہیں ملتا تھا جیل میں جب آپ جیل میں تھے؟ ملتا تھا سب لوگوں کو نہیں ملتا، ان کو بھی ملتا. یہ جان کے کرتے ہیں، جان کے کرتے ہیں. یہ تھوڑا سا ڈرامہ ہے. کیوں؟ اس کی ایک وجہ ہے نا کہ جیل میں میں بھی تو رہ کے آیا ہوں. آج تک کبھی میرے یقین کریں جس وقت ہم نے نامینیشن پیپرز جمع کرائے، میرا نامینیشن پیپر، میرے بڑے بیٹے محمد علی اکبر کا نامینیشن پیپر، میرے چھوٹے بیٹے محمد علی جعفر کا، جب مینیجر ہمارا جا کے نامینیشن پیپر جمع کرا رہا تھا کچھ لوگ اس کے ارد گرد پھر گئے. مینیجر بیچارے نے ڈر کے مارے، میں وہاں ایک خانگاہ سراجیہ ایک جگہ ہے وہاں ہے، میں وہاں بیٹھا تھا، فاتح خانی، اس نے کہا سر مجھے تو گھیرے میں لے لیے. ایمانداری کی بات ہے کہ میرے منہ سے یہ نہیں نکلا کہ اس کی ویڈیو بنا لو. میں نے کہا تم وہاں سے نکلنے والی کوشش کرو. ہمارے کاغذات ریجیکٹ ہو گئے کیونکہ جب میں نے اناؤنس کیا تو میں نے پی ٹی آئی کا فلیگ رکھا ہوا تھا ٹیبل پہ، ریجیکٹ ہو گئے. ہمیں سمجھ پھر بھی نہیں آ رہی، مان لیا بزدار صاحب سینسیبل ہے. فون بھی آئے تھے، ایسی بات تو نہیں کہ ہٹا دو فلیگ، آپ نہیں مانے تھے، آپ نے ضد کی تھی. جی میں نے پھر آپ نے کی تھی. تو اب بھگت لیں. بالکل آپ کے لیے پارٹی کھڑی ہوئی ہے؟ چلے مجھے یہ بتائیں. نہیں کھڑی ہوئی، نہیں کھڑی. آپ کے لیے پارٹی کا کوئی لیڈر کھڑا ہوا ہے؟ نہیں کھڑی ہوئی. آپ کو پارٹی نے ٹکٹ دیا؟ نہیں دیا. آپ کو پارٹی نے ڈیفینڈ کیا جب آپ جیل میں گئے؟ بالکل نہیں کیا، تب بھی نہیں کیا تھا. کیڑی فلیگ تے کیڑی پارٹی. خان صاحب یہ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ مجھے اپنا طوطا مینا کی کہانیاں کیوں سنا رہے ہیں؟ یہ میں تو ریئلٹی بتا رہا ہوں. میں بھی آپ کو ریئلٹی چیک دے رہا ہوں.
آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, کسی نے ڈیفینڈ بالکل نہیں کیا اور جب کہ کرنا چاہیے تھا, لیکن چلیں ان کی اپنی مرضی ہے. پارٹی چینج کرنی ہے؟ نہیں میں کراتا ہوں کوئی. نہیں بالکل نہیں جی نہیں. پہلے آپ نے جنرل فیض کے کہنے کی وجہ کس سے کی تھی, اس دفعہ میرے کہنے سے کرنا؟ نہیں بالکل نہیں. پی ٹی آئی میں ہے. ہاں ایک بات ہے, ایک دفعہ چیئرمین کو میں ملوں گا اور چیئرمین دیکھیں مبشر بھائی, بات یہ ہوتی ہے کہ آپ وہاں رہیں, یہ ایک آپ سے کمٹ کر رہا ہوں, جینٹل مینز پرومس اور کمٹمنٹ. چیئرمین کو ملوں گا, اگر چیئرمین نے میرے پہ اپنا کانفیڈنس شو کیا تو میں بالکل پارٹی چینج نہیں کروں گا. کیا فائدہ؟ کوئی بات نہیں, الیکشن نہیں لڑے. یعنی آصف تین خان ہو یا عمر چیمہ ہو, ان لوگوں کو تو اس وقت اپنا آ کے خوش کر دیا نا کہ جب مرنے کا ٹائم تھا, جب مرنے کا ٹائم, جب مار کھانے کا ٹائم تھا. ورنہ عمر چیمہ کو بھی ٹکٹ تک تو دیا نہیں تھا. نہیں دیا تھا, ٹھیک ہے نا, نہیں دیا تھا. حافظ فرد کو دے دیا تھا, عمر چیمہ کو نہیں ملا تھا. وہ امپورٹنٹ آدمی ہوگا. ہاں وہ امپورٹنٹ آدمی تھا وہ. لیکن میں ملوں گا ضرور, اور میں جج کروں گا کہ چیئرمین کو ہمارے پہ کانفیڈنس ہے یا نہیں ہے. مجھے تو لگتا ہے آپ کا چیئرمین جو ہے پلانٹڈ ہے, وہ اس ملک کو توڑنے آیا ہے. اور اب جو علی امین گنڈا پور کی سٹیٹمنٹس میں دیکھ رہا ہوں, اس کے بعد مجھے یقین ہو گیا کہ 9 مئی آپ لوگوں نے پلان کر کے کیا تھا. اور میں تو کہتا ہوں جو 9 مئی میں ملوث ہے اس کو نہ صرف سزا ملنی چاہیے, اس کے پورے خاندان کو سزا ملنی. یہ بڑے سخت ورڈز آپ نے کہہ دیے ہیں, میں ان سے اتفاق بالکل نہیں کرتا. لیکن یہ میں ضرور کہوں گا, گنڈا پور نے بھی یہی کہا ہے, میں بھی کہہ رہا ہوں کہ اس کے اوپر جوڈیشل کمیشن بالکل بننا چاہیے, تحقیقات ہونی چاہیے. بیکاز دیکھیں ریاست چل رہا ہے نا, اس وقت خود ہی آئے گا نا سپریم کورٹ, وہ آ جائے گا, ہائی کورٹ میں بھی آئے گا, تو کمیشن میں آنے کی ضرورت نہیں ہے. چلیں اسی میں مت کروائیں. چلیں ہم نہیں کرواتے یہ کام, لیکن اس میں آپ یہ دیکھیں کہ یہ بالکل دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہونا چاہیے. اور کوئی بھی اس کو ڈیفینڈ نہیں کرے گا کہ جی ایچ کیو پہ حملہ, کور کمانڈر, وہ ہماری اپنی فوج ہے نا. اب جو آج اس نے سٹیٹمنٹس دیے, میں تو دہرانا بھی نہیں چاہتا. کس نے؟ گنڈا پور نے. اس نے کہا ریاست بھی ہماری ہے, اور جو میں نے چھوڑ دینا بس, اس نے اور بہت کچھ کہہ دیا. اچھا پھر مجھے میرے علم میں نہیں ہے. اب تو وہ صوبائیت کا کارڈ لڑ رہا ہے نا. اچھا یہ بالکل وہی ہے جو شیخ مجیب الرحمان کر رہا تھا 1970 میں. مبشر صاحب مجھے آئیڈیا نہیں ہے, میں نے سنا نہیں ہے. آپ کی پارٹی کا پرابلم ہی یہ ہے. خود عمران خان کی اپنی سٹیٹمنٹ نہیں تھی کہ اگر میں نہیں ہوں تو پاکستان میں بے شک ایٹم بم مار دو, دی تھی نا یہ سٹیٹمنٹ. نہیں مجھے میرے علم میں نہیں. آپ کو حلفاً بتا رہا ہوں. نہیں آپ کہہ رہے ہیں, ٹھیک ہے, میں نے یہ سنی نہیں, آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. تو یہ کوئی رسپانسبل باتیں نہیں ہیں. بالکل ٹھیک. آپ آرمی چیف کو, چیف جسٹس کو, اوروں کو نام لے لے کے جس طرح اپنے پبلکلی رگیدہ ہے پکڑ کے, وہ کو تو تھوڑا سا پھر اس کا آپ کو دیکھیں نا, اس کا ری ایکشن بھی آیا. ایک پارٹی کو ریڈ کارپٹ مل گیا کہ آپ الیکشن لڑیں, ایک پارٹی کو کانٹوں پہ کھڑے ہو کے کہا گیا. آپ لوگ اگر صحیح ہوتے, میں آپ لوگ نہ ہوتے اگر فرض کریں, تو نواز شریف اور ان کی سیاست ہمیشہ کے لیے دفن ہو گئی تھی. آپ لوگ نہ ہوتے تو پیپلز پارٹی ریکور ہی نہیں کر سکتی تھی. صحیح ہے. یہ آپ لوگوں نے تو زندہ کیا ان کو, کہ ساروں نے کہا بھاگ کے بھائی ان کو لاؤ, یہ تو بہتر تھے ان سے. حالانکہ نیریٹو جو چیئرمین نے دیا یا جو میاں نواز شریف صاحب نے دیا, تو نیریٹو تو ایک ہی تھا, ووٹ کو عزت دو, کبھی مطلب تو یہی ہوا. مجھے کیوں نکالا انہوں نے کہا نواز شریف نے, مطلب اس کا بھی یہی تھا. چیئرمین نے بھی وہی باتیں کی جو ایگزیکٹلی نواز شریف. ان اسمبلیوں میں کام ہوگا خان صاحب کے, روز لڑائی جھگڑا ہی ہوگا. مجھے لگتا ہے کام تھوڑا ہوگا, لڑائی جھگڑا زیادہ ہوگا. تو پھر یہ ملک تو نہیں چلے گا نا. پھر دیکھیں, لیٹ سی. یہ منظور ہے آپ کو؟ نہیں یہ منظور بالکل نو اچھا منظور بالکل نہیں ہے. لیکن میں نے کہا ود دا پیسج آف ٹائم شاید کچھ باتیں سمجھ آ جاتی ہیں یہ. بٹ آئی ووڈ لائک دس تھنگ کہ دونوں سائڈیں اتنا کریں کہ یہ جمہوریت, ڈیموکریسی چلتی رہے, ڈی ریل نہ ہو, 5 سال پورے کریں. میری یہ رائے ہے. کون سی جمہوریت؟ یہی وہ جس کو پارلیمنٹ آپ بناتے ہیں, آپ ایک فون کال پہ اگلے کو کہہ دیتے ہیں اسمبلی توڑ دو, اور وہ توڑ دیتا ہے. آپ دوسرے کو کہتے ہیں اسمبلی توڑ دو, وہ توڑ دیتا ہے. آپ کہتے ہیں نیشنل اسمبلی توڑ دو, توڑ دیتا ہے. تو پھر جاتے کیوں ان پارلیمنٹس میں آپ لوگ, جب آپ لوگوں نے پوری ٹینیور خود نہیں کرنے دینا ہوتا؟ آپ لوگ جاتے کیوں ہیں جب آپ لوگوں نے واک آؤٹ کرنا ہوتا ہے 6 مہینے کے لیے, آپ نے اسمبلیوں میں نہیں ہونا ہوتا, تنخواہیں لیتے ہیں, مراد لیتے ہیں, پارلیمنٹ لاجز لیتے ہیں, گاڑیاں لیتے ہیں, جھنڈے لگاتے ہیں, اور پھر کہتے ہیں ہم پارلیمنٹ کو نہیں مانتے.
نہیں، پارلیمنٹ کو سپریم ہونا چاہیے، اس کا رول ہونا چاہیے، اور پارلیمنٹ سپریم ادارہ ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں. جتنا پارلیمنٹ کو مضبوط کریں گے اتنی آپ کی ڈیموکریسی حاضر مضبوط. ناظر جان کے مجھے بتائیں، آپ کی جماعت کے علاوہ کس نے پارلیمنٹ کی اتنی توہین کی ہے؟ دیکھیں ہم نے توہین کس طرح کی ہے؟ اب بجائے نا پارلیمنٹ میں ہاں جی، اسے ریزائن بھی کر دیں، اور پھر بعد میں 6 مہینے کے بعد جا کے ہمارا ریزگنیشن تو تھا ہی نہیں. اس وقت بالکل اس بات کا میں یوں جواب دوں گا کہ ایک دو میٹنگز میں تھا. ہمارے کچھ اس طرح کے دوست تھے جو اس طرح کہتے تھے کہ ایک ایک پل، ایک ایک لمحہ سر ہماری پارٹی کے لیے یہ مناسب نہیں ہے، ہمیں اسمبلی سے آؤٹ ہونا چاہیے. اب اس وقت جو ٹائم تھا، اگر ہم نے کچھ مہینے یا سال پہلے اسمبلیز اپنی پروونشل یا کے پی توڑ دی، پارلیمنٹ سے ہم نکل آئے، تو وہ تو تقریباً اینڈ تھا. اور اس وقت اگر امیجیٹلی الیکشن ہو جاتے تو اس میں مذائقہ کوئی نہیں تھا. مجھے لگتا ہے کہ یہ جو 16 مہینے کی گورنمنٹ پی ڈی ایم نے چلائی ہے نا، غلطی یہاں پہ ہے. جب یہ اسمبلی سے ایک بڑی پارٹی ہے، 130 یا 140 بندہ نیشنل اسمبلی سے نکل رہے، تو یہ پولیٹیکل مائنڈڈ بنتے، یہ کہتے کرائیں جی الیکشن کرائیں. دیٹ آئی ایگری، بٹ لاسٹ میں ایک سوال میں نے پوچھنا ہے، خان صاحب آپ کا نیشنلٹی کدھر کی ہے؟ میری ہاں آبویسلی نہیں، کوئی اور بھی ہوگی، جیسے رؤف حسن کی بھی اب تو امریکن نکل آئی، تو سارے ہی آپ لوگ نکل آتے. اکلوتی پاکستان. تو آپ کے بچوں کی ہوگی کہیں؟ پاکستان. آپ کے گھر والوں کی، آپ کی بیگم صاحبہ پاکستان کی؟ پوری کسی کی بھی نہیں ہے باہر کی تو نیشنل. پھر سبطین علی خان صاحب مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان تو رہنا نہیں آپ کی ایسی سیاست میں، جس طرح کہ آپ لوگ سیاست کر رہے ہیں، تو پھر آپ اپنی اولاد کو کیا چھوڑ کے جا رہی ہیں؟ وہ زمین جس میں انہوں نے دفن ہونا ہے، ان کے کھانے کو تو جوگے نہیں رہیں گے وہ. پھر انشاءاللہ یہ نہیں، انشاءاللہ نہیں، آپ ذرا اپنے اوپر آئیں. جی میں اپنے پہ یہی دیکھیں، پہلی کیونکہ اللہ نہیں چاہتا، اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بھی بنایا کہ اپنے فیصلے خود کرو، خود مختار بنائے. دیکھیں خواہش بھی یہی ہے اور پروگرام بھی یہی ہے کہ ہم نے نیشنلٹی کسی ملک کی نہیں لینی. برملا کہہ رہا ہوں، پاکستان میں ہی مرنا ہے، پاکستان میں ہی جینا ہے. اور اللہ سے دعا بھی کروں گا ایٹ دا اینڈ کہ اللہ پاکستان کے لیے آسانیاں بنائے، اور جو ہمارے حق میں بہتر ہے اللہ کرے وہی کام ہو، کیونکہ یہ اللہ کے نام پہ یہ ملک بنا ہے. اور آپ کم از کم اپنے اپنے لیول پہ یہ کوشش کیوں نہ کریں کہ ہمارا جتنا حلقہ احباب ہے وہ صلح اور امن کے ساتھ رہنا شروع کریں. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. بالکل میانہ روی اللہ کا بھی حکم ہے، اللہ کے پیارے حبیب کا بھی حکم ہے کہ ایکسٹریمزم پہ نہ جاؤ، میانہ روی اختیار کرو، اور ملک کو چلنا چاہیے، جمہوریت کو چلنا چاہیے، اداروں کو چلنا چاہیے. میں اینڈ پہ یہی کہوں. اب میں دیکھیں نا، میں آپ سے سخت سوال کر سکتا ہوں لیکن بدتمیزی سے نہیں. آپ سخت جواب دے، کڑوا جواب دے سکتے ہیں لیکن توقیر رکھ کے. بالکل. تو یہ ہم پارلیمنٹ میں کیوں نہیں کر سکتے؟ کرنا چاہیے، میرا آپ سے اتفاق ہے، کرنا چاہیے. سبطین خان صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ آئے یہاں پہ. اگر آپ نے کوئی سوال ان سے پوچھنا ہو تو ضرور کامنٹس میں لکھیے گا، وہ پھر میں ان کو پہنچوا دوں گا وہ سوال آپ کے، اور پھر یہ اس کے بھی جواب ان سے ریکارڈ کر کے لیں گے. انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ.